السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کا بے انتہا کرم و فضل ہے، اس نے ہمیں آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، الحمدللہ علی احسانی۔ ہفتہ واری آج کی یہ کلاس الحمدللہ غوثیہ میموریل ہائی اسکول تالاب کٹا بھوانی نگر سے بالخصوص اساتذہ کے لیے یہ کلاس رکھی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس اسکول کی خاصیت یہ ہے کہ طلباء کو تو کلاس لی جاتی ہے، طلباء کے لیے تربیتی پروگرام رکھے جاتے ہیں اور ان کی تربیت پر بار بار فوکس کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بالخصوص ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ خاص کلاس رکھی جاتی ہے۔ ہم اور آپ اسی کلاس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دین سیکھنے اور علم دین سکھانے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ ہم اور آپ علم دین سیکھتے بھی ہیں اور اپنے طلباء کو سکھاتے بھی ہیں۔ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، کوئی انگلش میں مہارت رکھتے ہیں، کوئی تیلگو میں مہارت رکھتے ہیں، کوئی اردو میں مہارت رکھتے ہیں، الگ الگ فلسفے ان کو آتے ہیں۔ یہ وقت کے علماء بھی ہیں اور یہ وقت کے وہ ٹیچرز ہیں کہ لوگوں کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ موقع دیا ہے کہ میں ان کے سامنے گوش گزار ہو کر چند باتیں رکھ رہا ہوں۔ آیت ربانی کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تفریقے میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا کرو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم دیا ہے؟ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے۔ یہ وہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں، فرمایا کہ تم اس سے جڑ جاؤ، اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو یہ درس حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر اور کیا مزید اچھی چیزیں آ سکتی ہے اور کیا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم حاصل خود بھی کرتے ہیں اور اوروں کو درس دے کر ایک مکمل بستی کو سنوارنے کا کام کرتے ہیں۔ جو اسکول کے تحت لوگ آتے ہیں، پھر وہ ایک بستی ایک شہر کو سدھارنے کا کام کرتی ہے، پھر ایک شہر سارے ملک میں پھیل کر لوگ یہاں سے بن کر نکلتے ہیں، کوئی کچھ بن کر نکلتا ہے، کوئی کچھ بن کر نکلتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسی چیز کو فوکس کی ہے تو وہ کردار پر، اخلاق پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عادات کو لوگوں نے دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کو دیکھا، بیٹھنے کو دیکھا، بات کرنے کو دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں تو نظریں نیچی رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے خزانے حضور کے ہاتھ میں عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو عاجزی سے بات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو انکساری کے ساتھ بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، اگر میں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ کائنات کے خزانے عطا فرمایا ہے، تکبر کے ساتھ بات کر لیا کرتا، لیکن فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے مجھے اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، حضور کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو ایسا کردار اللہ نے بتلایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، بڑوں سے بھی عاجزی سے بات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی شفقت فرما رہے ہیں۔ تو یہ کردار ہماری زندگیوں میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے لیے رول ماڈل بن کر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیے کہ بچے بالخصوص کوئی فلم اسٹار کو، بچیاں، عورتیں کسی عورت کو، کسی ایسی اداکارہ کو اپنا رول ماڈل بنا لیا کرتے ہیں، لیکن فرمایا گیا نہیں، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ یہ دنیا والوں کو دیکھ کر اپنا رول ماڈل نہیں بناتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو تمام کائنات میں محبوب رکھا ہے اور تمام کائنات میں عزیز رکھا ہے، وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خواتین اپنا رول ماڈل کسی اور کو نہیں بناتی، اللہ نے خواتین کے لیے رول ماڈل کی حیثیت میں ایک ایسی ذات رکھی ہے، ایک ایسی کائنات کی شخصیت کو رکھا ہے کہ خواتین کو کدھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، کسی اداکارہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ شان ان کی رکھی، یہ مقام و مرتبہ ان کا رکھا۔ فرمایا کہ ان کے بارے میں وہ قیامت کے دن آ رہی ہوں گی تو فرمایا جائے گا، اے ملائکہ، اے انبیاء، اے انسانوں، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہزادی، اللہ کی بندی یہ آ رہی ہے۔ اب وہ بندی ہے کون؟ وہ بندی ہے کون؟ تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ اماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ذات ہے کہ خواتین اگر ہر معاملے میں ان کو اپنا رول ماڈل بنا لے تو کہیں اور بھٹکنے کی، کہیں اور جانے کی کسی خواتین کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے ایسی شان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی ہے، اور ان کے استقبال میں آپ دیکھیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو ہر کوئی اٹھ کر ٹھہر جایا کرتے، لیکن اماں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اللہ بتلانا چاہ رہا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے شان بتلائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی سیدہ فاطمہ آتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اڑ جاتی ہیں اور ان کا استقبال فرماتے ہیں۔ عورتوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ اے عورتوں، جس کو تم مانتے ہو، جس کو رول ماڈل بنانے والے ہو، وہ ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود ان کے استقبال میں ٹھہر جایا کرتا ہوں۔ سماعت کر رہے تھے کہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے متعلق، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی ذہن میں آئی بات کہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی بھی تاریخ قریب آنے والی ہے، اور میں یہ عنوان میں میرے سوچ کر بھی نہیں آیا تھا کہ سیدہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں بیان کر دیا، لیکن اب مجھے یاد آیا کہ کچھ دن میں سیدہ کائنات کی ولادت بھی آنے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے زبان سے نکلواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ بات نکلی ہے تو سیدہ کائنات کی ایک دو باتیں اور مزید کرتے ہوئے اپنے عنوان پر آتا ہوں۔
سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں فرما دیا ہے، آپ زمین میں ان کا نکاح فرما دیں۔ تو یہ ان کے نکاح کا انتخاب خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا حسن و حسین پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دو شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے، کہیں اور ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اس گھرانے کو دیکھ لیں، ان کے کردار کو دیکھ لیں، ان کے معاملات کو دیکھ لیں، زندگی گزارنے کے لیے یہ انسان کو بہت معاملات ہو جائیں گے، زندگی کم ہوگی لیکن ان کے معاملات اتنے ہیں۔ سیدہ کائنات کے گھر پر ایک سائل دستک دیتا ہے اور سیدہ کائنات حالت روزے میں ہے، افطار کا وقت ہے، دستر سجا ہوا ہے، جو کچھ ہے مہیا رکھ دیا گیا، دستک دی گئی تو اٹھا کر سائل کو دے دیا گیا، پانی پی کر جیسے تیسے طاقے پہ آگے بڑھ گئے، سحر ہو گئی، پھر افطار کا وقت آیا، تو دوسرے دن بھی کوئی مانگنے والا آ گیا اور کہنے لگا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کچھ عطا کیجئے۔ سیدہ کا گھر ہے، وہاں سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، سخی لوگوں کا گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان سے بہا کرتی ہے، تو سیدہ نے جو کچھ تھا اٹھا کر دے دیا۔ تیسرا دن آیا تو اسی طریقے سے گھر میں جو کچھ تھا فاقوں پہ پانی سے سحر بھی ہو رہی ہے، افطار بھی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے تیسرا دن آیا تو اٹھا کر مانگنے والے نے مانگا، اٹھا کر دے دیا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ خاوند ہے، شوہر ہے، یہ منظر روزانہ دیکھ رہے ہیں، اب کیفیت برداشت نہیں ہوئی کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے چل رہے ہیں، جو کچھ سیدہ نکالتی، جو کچھ مختصر سے آتا ہوتا، روٹی تیار ہوتی، دستر پر رکھ دیا جاتا، مانگنے والے کو دے دیا جا رہا ہے، سیدہ بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی بات کیا ہے؟ چہرے پر افسردگی کے عالم نظر آ رہے ہیں، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بات ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ بھی بھوکی ہے، حسن و حسین بھی بھوکے ہیں، روزانہ ایک سائل آتا ہے، سیدہ اٹھا کر دے دیا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جانتے ہو وہ مانگنے والا 3 دن سے تمہارے گھر پہ آ رہا ہے، کون ہے جانتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا وہ جبرائیل امی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھر میں ان کو بھیجا ہے، امتحان لیا جا رہا تھا تمہارے گھر کا، تم ان امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ سخاوت کی انتہا سیدہ کے گھر سے بہ رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اوروں کی مدد کی جا رہی ہے۔ تو یہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار ہیں۔ وہ سیدہ کبھی سیدہ کا دوپٹہ ہٹا نہیں اور آسمان نے سیدہ کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ وہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، بالخصوص یہاں پر زیادہ تر خواتین ہیں، اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیدہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو ہمیں ایسے اپنانا ہے کہ ہر صبح و شام ہم دیکھیں، ہمارے معاملات کو دیکھیں، ہماری زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آج اس دنیا کا یہ معمول، یہ دستور بن چکا ہے، جو زیادہ فیمس ہوتا ہے دنیا اس کی فالو کر کر اس سے ایسی محبت کرتی ہے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ آج دیکھیے 31 کی نائٹ آتی ہے تو کس طریقے سے لوگ سیلیبریشن کے نام پر بے حیائی کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص ہمارے حیدرآباد میں بھی آپ دیکھیے کس طریقے سے 31 کی نائٹ سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور ایسا بے حیائی کا ماحول برپا کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ خود نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، عیب کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، تو ہمارے ماحول میں اس کو روکا نہیں جاتا، ہم بھی اس کا حصہ کہیں نہ کہیں بن جاتے ہیں، اسی لیے یہ ماحول برپا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے طلباء کو نصیحت کریں اور اوروں کے معاملات سے نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ان کو لانے کی کوشش کی جائے۔ خواتین کو اوروں کے معاملات سے نکال کر سیدہ کائنات کے کردار پر لانے کی کوشش کی جائے، اور یہ بتلایا جائے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور غیروں کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کی غلامی ہمیں نصیب ہو، اہل بیت کی غلامی نصیب ہو، لیکن ایک طرف یہ دعا چل رہی ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے کردار کو اپنا رہے ہیں، ان لوگوں کے فیشن کو اپنا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، اپنے طلباء کو بچانے کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے طلباء کو بار بار نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ بال بنا کر آ رہا ہے تو کس طریقے سے اس نے بال بنائے ہیں، آپ دیکھیں اور روکیں، آپ اس کو کہیں کہ تمہارے بال خراب ہے، بال میں تم نے کلر کرایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ آپ بتائیں، آپ بچیوں کو بتائیں کہ ہاتھوں میں نیل پالش لگی ہوئی ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام میں یہ اجازت نہیں دیتا، تو آپ ان کو یہ بھی بتائیں، بچوں کی بھی تربیت فرمائیں، بچیوں کی بھی تربیت فرمائیں۔ اس طریقے سے آپ جتنا آپ سے ممکن ہو، جتنی آپ کی کوشش ہو، آپ ان کوششوں کو پورا کرتے ہوئے رہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں ان کو، کیونکہ الحمدللہ یہ کوشش تو چلتی تھی، اب الحمدللہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس اسکول کے جو معاملات ہیں کیمرے کے ذریعے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آنے والے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی کلاس میں کیا پڑھایا گیا ہے، اور آپ بھی اگر اس کو پھر سے سننا چاہیں تو پھر سے سن سکتے ہیں۔ میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس کے ذمہ داران ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ دوران گفتگو ہم سے کچھ غلطی خامی ہو تو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے پڑھنے والے طلباء کو اے اللہ علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، اے اللہ جتنے ذمہ داران ہیں، اے اللہ اسکول چلانے والے جتنے لوگ ہیں، اے اللہ تمام کے معاملات میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت عطا فرما، ہر بیماری سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، ہر آفات سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بار بار حرمین طیبین کی ہم تمام کو حاضری عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔